سنو اے چاند سے لوگوں، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہاں دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ لوگوں کا بچھڑ جانا، یہ محبت کرنے والوں کا بدل جانا، یہ بظاہر تمہیں بہت دردناک لگتا ہوگا، مگر وہ رب اپنے من پسند لوگوں کو محروم نہیں رکھتا۔ وہ تو فقط تمہیں اس درد سے گزار کر تمہیں تم سے ملانا چاہتا ہے۔ وہ ناواقف تو نہیں ہے نا تم سے، تمہارے حالات سے، پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ دیکھنا جب وہ معجزے کرے گا تب تم حیران رہ جاؤ گے، اور خوشی کے باعث تمہارے لبوں سے مسکراہٹ الگ نہیں ہوگی، اور اس دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے فقط ہو جاتی ہیں، خیال سے باہر، گمان سے پرے۔ بے شک اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ لہٰذا تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھو، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ بے شک وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے اور بہتر راستہ نکالنے والا ہے۔ تم تو مومن ہو نا، اور آزمائش تو ہمیشہ مومن کی ہی ہوتی ہے۔ جس کے پاس ایمان ہی نہیں اسے کیا آزمانا، اسے تو ڈھیل دے کر اچانک پکڑا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آپ جب بھی کمزور پڑنے لگو بس اتنا سوچ لیا کرو کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے بس اتنا ہی ہے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہو۔ کبھی اللہ آپ کو برداشت سے زیادہ بڑے امتحان میں نہیں ڈالتا، اور وہ جو بھی کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو کبھی مایوس مت ہونا۔ جب بھی لگے اب کمزور پڑنے لگے ہیں، اللہ سے باتیں کرنا، نماز میں، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، بے شک وہ سب مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے۔ بس کبھی مایوس ہو کر اس سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ عطا ضرور کرتا ہے، اپنے بندے کی طلب دیکھتا ہے۔ اسے جس کا رونا، جس کا مانگنا پسند آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اور مانگے، رو رو کر مانگے، ضرور دوں گا، اور بے شک وہ رحیم کریم ہے، عطا کرنے والا رب ہے۔ وہ رب جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کی دل کی صدا سن لی، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ کیونکہ وہ رب فرماتا ہے، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، تم سجدوں میں رو کر مانگو اور وہ قبول نہ کرے، تم اس پر یقین رکھو وہ تمہیں مایوس کر دے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جب تھک جاؤ اس دنیاوی آزمائشوں سے تو اس رب کی طرف لوٹ آؤ، تم اسے پکارو، وہ تمہاری ہر پکار کا جواب دے گا، کیونکہ تمہارا رب فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ کبھی دل سے پکار کر دیکھو، وہ حاضر ہے، وہ تمہارا منتظر ہے، وہ رحیم ہے، وہ تمہاری پکار ضرور سنے گا، تمہارا دل بدل دے گا۔ بس تم اداس مت ہونا، کیونکہ ناممکن تو بس تمہارے لیے ہے، مگر اللہ تو ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہاری ہر ناممکن دعا کو ممکن بنا کر تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسوؤں کا صلہ دے کر تمہیں حیران کر دے گا۔ وہ تمہارے اٹھتے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا۔
وہ وقت دور نہیں جب وہ کن کہے گا اور فیکن کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اداس ہو کیوں؟ دعا قبول نہیں ہو رہی اس لیے؟ پتہ ہے جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے۔ وہ تم سے غافل نہیں، بس ابھی دعا قبول نہ کر کے آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے تب بھی اس رب پر یقین رکھو، کیونکہ وہ یقین سے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔